ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير۔ تھا کو نرمی سے ادا کریں گے، زبان کی نوک سامنے کے دانتوں کے اندرونی کناروں سے لگائیں گے، میم سے ملائیں گے، میم مشدد پہ غن ہے۔ ثم میم کو ارجع کی را سے ملائیں گے۔ اب دیکھ لیجئے ارجع کا حمزہ عارضی ہے، تو اس لیے سا میم سے اور میم را سے مل رہا ہے۔ ثم مرجع، پچھلی آیت میں فرجع پڑا تھا، وہ جو بیچ میں الف لکھا ہوا تھا وہ فا کے ساتھ ملا دیا گیا تھا، تو میم کے ساتھ تو ملا نہیں سکتے الف کو، ورنہ یہاں پہ بھی ایسے ہی ہوتا، میم اور الف اکٹھے ہوتے اور را سے ملا دیں، میم سے را سے دال دال سے ایسے حروف سے آگے الف جوڑ کر نہیں لکھ سکتے، اس لیے ارجع الگ لکھا ہوا ہے، تو ثم مرجع ہو جائے گا۔ اب یہاں پہ را پر پڑی جائے گی، ایک تو میم پر زبر ہے اس لیے بھی را پر ہے، اور دوسرا اس کا قاعدہ ایک اور ہے، وہ یہ ہے کہ جب را ساکن ہو اور اس سے ماں کا کوئی اور حرف ہو، یعنی زیر اصلی نہ ہو، بیچ میں کوئی اور حرف آ جائے تو وہ را پر پڑی جاتی ہے، تو اس لیے بھی یہ را پر ہے۔ ثم مرجع، جیم کو عین سے ملانا تھا لیکن اب عین کو آگے لام سے ملانا ہے، تو ارجع کی بجائے ثم مرجع البصر، عین کی نیچے زیر لگا کے لام سے ملا دیا گیا۔ بصر یہ پچھلی آیت میں پڑھا ہے، فرجع البصر، صاد را دونوں پر ہیں، کرتین میں کاف باریک ہے، را پر ہے، تیعین ہے، اس کو تین نہیں پڑھنا، کرتین غلط ہے، کرتین ینقلب، نون ساکن کے بعد قاف آنے کی وجہ سے اخفا ہے، قاف پر ہے، لام باریک ہے، با ساکن پہ قلقلہ ہے، الیک، الیک بھی کرتین کی تی کی طرح لی یعین ہے، کاف باریک ہے، کاف کو البصر کے لام سے ملائیں گے، صاد را دونوں پر ہیں، خاسین میں خا پر ہے، دو حرکات لمبا ہے، سین حروف صفیریہ میں سے ہے، سیٹی کی آواز سے پتلی آواز سے ادا ہوگا، آگے تنوین ہے حمزہ پر، حمزہ یا کی شکل میں، اور اس کے بعد الف ہے، تو الف تو نہیں پڑھیں گے، یہ تنوین کے بعد واو آنے کی وجہ سے ادغام کرنا ہوگا، خاسئا وہو جلدی ادا کریں گے، حسیر، ہا وسط حلق سے ادا کریں گے، سین کو لمبا کریں گے، یا مدہ کے بعد را ساکن آنے کی وجہ سے مد عارض سکون ہے، وہو حسیر، را باریک پڑی جائے گی، آگے ملانا ہو تو حسیروں، آگے واو ہے پھر ادغام کرنا ہوگا، جیسے خاسئاؤں میں ادغام کر رہے ہیں۔ پھر بار بار نظر اٹھا کر دیکھ، تیری نظر تھک کر تیری طرف نامراد یا ناکام پلٹ آئے گی۔